سورہ عنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، کیا گمان کرتے ہیں لوگ ان یترکوا، یہ کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی اللہ کے گھر وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان یقولوا، صرف یہ کہ وہ کہتے تھے دنیا میں آمنا، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم ایمان والے ہیں، صرف یہ کہنے پر، صرف اس کا ورد کرنے پر، صرف اپنے آپ کو مسلمان بتا کر، وہم لا یفتنون، انہیں دنیا میں پھر آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی یہ ساری بات بہت ہی گہری ہم سب کے لیے ہے کہ کلمہ جب تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، تو سوچ کر پڑھا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، اور یہ کہنے کے بعد تمہارا ٹیسٹ ضرور ہوگا، اور اگر ہم اپنے ٹیسٹ سے ڈر رہے ہیں تو پھر ہم کو کلمے کا انکار کرنا پڑے گا۔ یا یہ دنیا کی بھلائی ہم لے لیں، یا ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی بھلائی اور خوشیاں نصیب ہو، یہ تو ہم نے بیٹھ کر اب پلان اپنے لیے خود کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر سورہ عنکبوت کی سٹارٹنگ میں ہی ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں یہ بات سن لو کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو ہماری روایتیں بتاتی ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان کو آگ نہیں چھوئے گی، صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن ہم کو کوئی ایسی بات نہیں بتاتا کہ عمل کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہو۔ آپ دیکھیں گے کئی روایتیں ہیں جن میں صرف یہ سمجھایا جاتا ہے ایک بار کلمہ پڑھ لو یا کلمہ پڑھتے رہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر بخشش کا اصول بتا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی کتاب کو مانتے ہو، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو، اور سب سے بڑھ کر جب وحی کی کتاب کو مانتے ہو جسے تم نماز میں بھی پڑھتے ہو، نماز سے باہر پھر اپنی اپنی باتوں اور اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے علماؤں کے ناموں سے لڑتے ہو، لیکن یاد رکھو جو نماز میں پڑھتے ہو قرآن، اور جو بھی کسی دین سے تعلق رکھتا ہے اور جو بھی کسی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، تو یاد رکھو کہ اگر تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں سپریم، اور وحدہ لا شریک ہے آپ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر امتحان کے لیے تیار رہنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں فضول جھوٹی باتیں نہیں بتا رہے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا تو صرف کلمہ پڑھنے سے اس کے راستے آسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حق بتاتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے، بلکہ ہمیں تو فکر کرنی چاہیے اپنی اپنی اولادوں کی، جیسے کہ ہم انہیں دنیا میں جب پیدا کر کر لاتے ہیں تو ہمیں پھر ان کی فکر رہتی ہے اپنے سے زیادہ۔ تو بالکل اسی طرح ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے، ایک انسانیت کے ناطے ہمیں سب کی فکر ہونی چاہیے، اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ٹیسٹ تو، امتحان تو ضرور آئے گا۔ کلیئر؟ یہ دوسری آیت عنکبوت کی آپ کے دماغ پر چھائی ہوئی ہونی چاہیے، جیسے کہ ایک ہم دوسرے معاملوں میں ٹینشن لیتے ہیں، یہ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں دوبارہ اس کی عربک دیکھیے کہ احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، یہ کہ وہ یوں ہی ترک کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی اللہ کے گھر وہ یوں ہی پاس ہو جائیں گے۔ ان یقولوا، صرف یہ کہنے پر، آمنا، کہ ہاں ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، صرف کہنے سے کام چل جائے گا۔ وہم لا یفتنون،
اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا کیا؟ ان کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، ان کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس نہیں آئیں گے؟ لیکن ہم نے ایک چیز سیکھ لی ہے، ہم تکلیف میں، امتحان میں کہتے ہیں کہ میں کرنا تو نہیں چاہتا غلط، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ ہم سب نے اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سمپیتی دینے کے لیے یہ ایک بات بنا لی ہے اپنے دل سے، اور یہ ہمارے منہ کی بات ہے کہ ہم دوسروں سے تسلی حاصل کرنے کے لیے، کہ گویا جیسے اللہ نے تسلی دے دی ہو، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ جو چوری کی، یہ میں پہلے کبھی نہیں کیا، آج میں پریشان تھا تو میں نے چوری کی، آج مجھے بہت مجبوری تھی تو میں نے بے حیائی کی، مجھے روزی نہیں مل رہی تھی تو میں نے سود کا کاروبار کیا، میں اپنے ماں باپ کو اس لیے ستاتا ہوں، اس لیے ستاتا ہوں۔ ایک تو ہم اپنے بلڈ پریشر اور اپنی بیماریوں کا بھی بڑا بہانہ بنا کر اور برے کام کر جاتے ہیں اپنے مفادات کے تحت، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ امتحان دیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، جنت کا داخلہ ہی نہیں ہے۔ اسی امتحان کو دے دو، نہیں تو آگے بھی امتحان آئیں گے، اسی امتحان کو دے کر پاس ہو جاؤ تو پھر کچھ دنوں کے لیے تسلی ضرور آ جائے گی، لیکن یاد رکھنا جب تک ہم زندہ ہیں ہر تھوڑے دن سے امتحان تو دینا ہی پڑے گا۔ کیا آپ اور میں ایک روٹی پکانے کے لیے بھی ایک پروسیس سے نہیں گزرتے؟ یہ بچوں کو مونٹیسری سے لے کر بیسک تعلیم تک کیا ہم ایک پروسیس سے نہیں گزرتے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ آمنا جس نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی توحید پر یا اللہ پر، تو آپ کے امتحان شروع ہو چکے ہیں، لیکن اتنا اور بھی یاد رکھیے کہ اتنا ہی امتحان ہوگا جتنا آپ کو کورس یا سلیبس دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 3rd اسٹینڈرڈ ہو، 4th اسٹینڈرڈ ہو یا ماسٹرز ہو یا کوئی سی بڑی سے بڑی پی ایچ ڈی ہو، آپ کو اتنا ہی سلیبس ملتا ہے جو آپ کی ریزسٹنس میں ہو اور جس کو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں اپنی ایج کے اور اپنے کیلیبر کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کو سماعت، بصارت، دل ساتھ میں دیا کہ تمہاری زندگی میں جتنے امتحان آئیں گے جنت کے لیے اس کو تم کوالیفائی کر سکتے ہو، تو فضول بہانہ بنا کر ہمارا کام نہیں ہوگا، بنسبت اس کے ہم ہمت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھا کریں اور ہر امتحان میں کامیاب ہوں، تو انشاءاللہ جیسے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں کئی جگہ آزمایا اور تم نے پورا کیا اپنے تمام امتحانات کو، تو آج ہم تم کو لیڈرشپ عطا کرتے ہیں۔ نبیوں کو بھی اس امتحانوں سے گزارا گیا، تو اس لیے آپ اور میں مینٹلی پریپیئر رہیں، ہر وہ کام کریں جو اللہ کی رضا والا ہو، ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، روز تھوڑی دیر قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہم ایک پکے سچے مسلمان ضرور بن سکتے ہیں۔ اور روز چھوٹی موٹی بڑی کوئی بھی آزمائش آئے گی تو اگر ہمیں اللہ یاد رہے گا تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے اور اللہ تعالی ہماری ضرور ہیلپ کریں گے۔ تو جناب آپ کو بس یہ بات بتائی گئی، ٹیسٹ دیے بغیر تم اس دنیا سے جا نہیں سکتے، تو اویل کر لو اور اپنے دماغ کو حاضر رکھو۔ جو کانشیس رہتا ہے وہی سب سے بڑا متقی ہے۔ متقی کی اور کوئی بہترین ڈیفینیشن نہیں سوائے اس کے کہ وہ علم حاصل کرتا ہو اور پھر کانشیس رہتا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ یقیناً آزمایا ہم نے، امتحان لیا ہم نے، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے کہ پہلوں کے بھی امتحان ہوئے ہیں تو کیا تمہارا نہیں ہوگا؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، پس البتہ وہ اللہ تعالی جان لیں گے ضرور بضرور الذین صدقوا، ان لوگوں کو جو اپنے امتحان میں
سچائی کے ساتھ ثابت قدم رہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور و ضرور اللہ تعالیٰ جان لیں گے کون جھوٹا ہے. کہ لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے، نماز میں اللہ اکبر کی کئی تکرار پورے دن میں کرتا ہے، لیکن اکبر اس کے لیے کون سی ذات ہے؟ اس کی اپنی نفس ہے اکبر، یا اللہ ہے اکبر، یا اسے اللہ یاد رہتے ہیں، یا وہ گناہ کر کر اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر شرمندہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، بار بار ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی ایکسٹرا آؤٹ آف دا وے جا کر اللہ اس کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر امتحان میں کامیاب کریں گے. اللہ ہمیں بھی ہماری بھی مدد فرما دیجیے. تو جناب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ام حسب الذین، دوبارہ کچھ اس انداز سے بات آتی ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو عمل تو کرتے ہیں برے لیکن سمجھتے یہ ہیں ان یسبقونا، یہ کہ وہ آگے نکل جائیں گے کچھ 2-3 نیکیاں کر کر. جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی طوائف نے کتے کو پانی پلا دیا تو وہ آگے نکل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم برائیاں کرو، بے حیائیاں کرو. دیکھیں سیئات میں سب آ جاتا ہے، سیئات میں ہر طرح کی برائی، بے حیائی، اللہ پر غلط بات کرنا، دین کا مذاق اڑانا، دیندار ہوتے ہوئے بھی اللہ کو ماننا لیکن اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، اور پھر ساری زندگی قرآن ترجمے سے بھی نہ پڑھنا، اور اگر ہماری طرح پڑھ بھی لیں تو عمل اچھے نہ ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ہے اپنی اس خوش فہمی سے نکل جائے کہ وہ برائیاں کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ بیچ کر دے گا، لوگوں کو مات دے دے گا، وہ آگے نکل جائے گا. تو ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ زکوٰۃ دے دے گا، یا وہ کچھ باتیں مان لے گا، یا وہ جب دل چاہے گا تو اپنے مفاد کے لیے اللہ کی آیتوں کو توڑتا چلا جائے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی ہے انسان کہ اگر وہ امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات سے، یعنی اگر وہ انسان جو آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اپنے اللہ کی ملاقات کا منتظر ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، مت سمجھنا کہ وہ دن نہیں آئے گا. فَإِنَّ، پس بے شک، اجل اللہ لآت، وہ اللہ کا وقت، وہ ملاقات کا وقت، لآت، البتہ وہ ضرور آئے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تمہیں سن رہے ہیں اچھی طرح، وہ اللہ تمہارے بارے میں ہر طرح کا علم رکھتے ہیں. یاد رکھو تم انڈر آبزرویشن ہو. ہم نے سورہ بلد میں یہ بات پڑھی ہے کہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا سمجھتا ہے انسان کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. اللہ نے تمہیں سماعت، بصارت، دل دیا، اور تمہیں اللہ کی کتاب ہر زمانے میں اللہ نے زمین پر ایگزسٹ رکھی. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو اپنے وقت پر بلا لیا اپنے پاس، لیکن کتاب جس مقصد سے نبی بھیجے گئے وہ کتاب تمہارے پاس سدا اللہ نے باقی رکھی اور اسے پہنچانا بھی اپنی ذمہ داری بنائی. تو دیکھو جو امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی تو وہ بے شک وہ وقت آنے والا ہے اور وہ پوری طرح سے تمہیں سن رہا ہے، جان رہا ہے. تو خود سوچیں سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر انسان سمجھتا ہے کہ کوئی انسان یعنی نبی یعنی غیر اللہ اس کی سفارش کر سکیں گے تو یاد رکھیے غیر اللہ اللہ کی طرح سمیع علیم نہیں ہے. غیر اللہ چاہے وہ نبی ہوں وہ اللہ کی طرح سمیع علیم نہیں ہے. ہر انسان اپنے اپنے ڈائمنشن میں سمیع علیم ہے.
اللہ نے جو اپنی صفت بتائی سمیع علیم، یہ ہر انسان کو بھی اللہ نے یہ صفت دی، لیکن اللہ کے کیلیبر پر کوئی نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے اندر تک جانتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمْ، ہم یہاں تک جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ تمہارے دل سے بات گزرتی کیا ہے، تم کسی کے لیے سوچتے کیا ہو، وہ تک اللہ تعالیٰ، وہاں تک اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں۔ تو کیسے کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے، ہر شرکیہ عقائد سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم بخشش کے حقدار ہو جائیں۔ اور پھر اسی کے ہی ساتھ ہم آیت کو اینڈ کرتے ہیں کہ وَمَنْ جَاهَدَ، جو بھی انسان جد و جہد کرے گا، جہاد کرے گا، اسٹرگل کرے گا، ٹیسٹ کے لیے کانشیس رہے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ جو بھی کچھ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جسے موقع ملے اور وہ اس موقع کو جو کہ اللہ کی ناراضگی کا ہو اسے اویل نہ کرے۔ سب سے بڑا متقی وہ شخص ہے جسے غلط کام کا کئی بار موقع دیا جائے اور وہ اسے اویل نہ کرے، پھر اللہ اسے لیڈرشپ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی ہر امتحان میں کامیاب کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم اسٹرگل کرتے ہو اللہ کی راہ میں، لنفسہ، اللہ پر احسان نہیں کرتے، اپنی نفس کے لیے کرتے ہو۔ ان اللہ لغنی، خود دیکھ لیجئے کتنا پیارا کمبینیشن ہے اس اللہ کے نام کا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا عمل کرنا یا نہ کرنا اللہ کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہارے اپنے اوپر تم احسان کرتے ہو جب آپ اور میں اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام عالم سے، تمام دنیا سے اللہ بے نیاز ہے۔ تو جو بھی تم جد و جہد کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، تو واقعی اللہ تعالی ہمیں ہر پل اللہ کی سوچ عطا فرمائے، ہم جو عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں، اور اللہ تعالی ہمیں شرک کی پہچان نصیب فرما دے۔